درس جو آج ہم سیکھیں گے کلام خدا میں جو ہم نے پچھلی دفعہ جو شروع کیا سبت ہی کی سیریز کے اندر، ہم نے دیکھا کہ ابتدائی کلیسیا اور بدعتیں جو سی ہیں ان کا کس طریقے سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے یہ بدعتیں جو سی ہیں وہ داخل کی گئی ہیں۔ جب آپ اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پالوس رسول اور پطرس رسول بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ انتباہ کرتے ہیں، وہ کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ آپ ہی میں سے لوگ ہی اٹھیں گے اور آپ کے اندر جو ہے خدا کے کلام سے دوری کو پیدا کریں گے، آپ کے اندر ان بدعتوں کو شامل کریں گے تاکہ آپ ان بدعتوں کا شکار ہو کر خدا کی حضوری سے دور ٹھہریں۔ جو 40 روزوں کی بدعت جو ہے داخل کی گئی ہے کلام خدا کے اندر، کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے 40 روزے رکھنے ہیں۔ کلام خدا کے اندر کہیں بھی کسی بھی طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اتوار کا روزہ نہیں ہوگا۔ جس 40 روزوں کی یہ بنیاد رومن کلیسیا نے رکھی، اس میں سے یہ بدعت داخل کی کیونکہ مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہفتے کے پہلے روز۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہفتے کا 7واں روز ہے، حالانکہ وہ ہفتے کے کلام خدا کے مطابق ہفتے کا پہلا روز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا، کہیں پہ بھی کلام خدا کے اندر یہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ 40 روزے جو یہ عدد ہے 40 کا، یہ ہم نے لیا ہے مسیح کے بیابان میں روزے کی وجہ سے۔ تو مسیح نے منادی شروع ہونے سے پہلے روزے رکھے ہیں، جبکہ یہاں پہ آپ کے 40 روزے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو 40واں روزہ آپ کو گڈ فرائیڈے لے جاتے ہیں، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کلام خدا کے اندر۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کریں جو کہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں اور اس آمیزش کے باعث جو ہے وہ ان تمام لعنتوں کو جو کلام خدا کی طرف سے مقرر ہیں، کلام خدا کے اندر کچھ ڈالنے سے یا نکالنے سے، اس کا آپ کو بھی شکار ٹھہراتے ہیں۔ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو جو ان سے آپ کو کھولنا ہوگا، ایسے لوگوں کو پہچاننا ہوگا جنہوں نے پادریوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جنہوں نے فادروں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو عہدے چاہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی سیکھا تھا کہ خدا کا بندہ اور جو خدا کے منافی کلام جو ہے آپ تک لے کے آ رہا ہے، اس میں کیسے پہچان کرنی ہے۔ خدا کا بندہ صرف اور صرف خدا کے کلام ہی میں سے بغیر آمیزش کیے آپ کو خدا کی باتیں سکھائے گا اور آپ نے ان کی تصدیق کلام خدا سے کرنی ہے تاکہ اس روح کو جیسا آپ کو کہا گیا پہچان سکیں۔ ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے چندے اور آپ کی دہیکی کا حقدار ہے۔ ایسا شخص ہرگز آپ کے چندے یا دہیکی کا حقدار نہیں ہے جو کلام خدا میں آمیزش کرے اور اس آمیزش کے باعث آپ کو گناہ کی دلدل کے اندر لے کر چلے۔ اس لیے آپ نے اگر اپنی کان اور اپنے آنکھ نہ کھولی تو آپ خود جو ان سے اپنے آپ کو اس دلدل کے لیے تیار کر رہے ہوں گے۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر پالوس رسول کے انتباہ کو دیکھتے ہیں، ہم اعمال کی کتاب میں چلیں گے، ہم اعمال کی کتاب 20ویں باب میں چلیں گے اور ہم جو ہے اعمال کی کتاب 20ویں باب کی جو ہم جن آیات کا ہم مطالعہ کریں گے جس میں پالوس رسول نے انتباہ کی ہے، وہ آیات ہیں 29ویں اور 30ویں۔ ہم 29ویں اور 30ویں آیت میں جب جاتے ہیں تو پالوس رسول بڑے واضح طور پر کلیسیا کو انتباہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ان چندوں دہیکیوں سے کلیسیا کی حالت تو نہیں بدلی، لیکن ان پھاڑنے والے بھیڑیوں جن کو کلیسیا کی کسی بھی قسم کی کوئی جون سی ہے فکر نہیں ہے، ان کی حالتیں ضرور بدلی ہیں۔ اسی سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اس انتباہ کو کہ پالوس رسول نے کن لوگوں کی بابت بیان کیا ہے کہ یہ کلیسیا کی فکر نہیں کرتے بلکہ کلیسیا کے پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں۔ اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف
खींच लें। इसी तरह हम एक और हवाले में चलेंगे और ये तिमोथियस रसूल को पौलुस रसूल ने नसीहत की। हम चलेंगे दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और हम जो है उसकी 2 से 4 आयत का मुताला करेंगे। दूसरा तिमोथियस चौथा बाब 2 से 4 आयत बयान करती है कि तू कलाम की मुनादी कर। पौलुस रसूल तिमोथियस को ये बयान कर रहे हैं, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी खुशी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। अब बहुत सारे लोग जो उनसे वो ये कहते हैं कि आपस में जो है भाईचारा रखें, मोहब्बत करें और कलाम को जौन से अगर कोई गलत बात कह रहा है कलाम के मुतल्लिक तो उसको जौन से मलामत ना करें, बल्कि उससे जौन से दरगुजर करें। कोई बात नहीं, खुदा जौन से उसकी बाबत भी कलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। तो कलाम खुदा ऐसा हरगिज नहीं कह रहा। कलाम खुदा बड़े वाज़े तौर पर बयान कर रहा है कि ऐसा शख्स जो कलाम में मेजिश करके कलीसिया तक पहुंचा रहा है, उसे कलीसिया की कोई फिक्र नहीं है, वो फाड़ने वाला भेड़िया है। उसको कहा गया है कि उसको मलामत करना जरूरी है। आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे शख्स की जो है मलामत की जाए जो कलाम खुदा को आमेजिश के साथ जो है वो बयान करता है। हमने पिछली दफा जो से बहुत सारे हवालों के अंदर और हमने तारीख के झोंके में झांका और हमने देखा कि किस तरीके से जो ये बिदतें जो हैं वो दाखिल की गई और किस सदी के अंदर ये दाखिल की गई। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो है बिदतें जो है ये चंद सैकड़ों साल पेशतर हैं, लेकिन ये इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी दाखिल थी। इवन मसाया के ज़माने में भी जो है बिदतें शामिल थी। हमें जो उनसे ये देखना है कि पौलुस रसूल क्यों हमें ये इंतबाह कर रहे हैं कि हमने जो उनसे अपने कानों को, अपनी आंखों को खोलना है और हमने अपने आप को दुरुस्त करना है। हमें जो उनसे अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो बिदतें हैं वो हमारे लिए जो उनसे फंदा ठहरेंगी। हम हिस्ट्री ऑफ द पोप्स एक किताब है, वॉल्यूम 1 पेज 1, इसको जो उनसे हम देखेंगे और इसके अंदर जो उनसे एक मौरख है जो कि कैथलिक है, आर्चिबाल्ड बोवर, वो जो उनसे वो क्या लिखता है इन बितों के बारे में। हिस्ट्री ऑफ द पोप्स उसकी किताब है, वॉल्यूम 1, उसमें वो लिखता है, वो कहता है कि अगर आपने अपने आप को जो उनसे इन बिदतों से दूर ना किया, बजाय इसके कि इन बिदतों को अपने ऊपर आप मुसल्लत करें, आपको चाहिए कि जिस तरीके से आप किसी मुजरम के साथ सलूक करते हैं, जिस तरीके से आप किसी ऐसे शख्स के साथ सलूक करते हैं जो कि नोटोरियस है, जो कि जिसके मुतालिक जो उनसे कहा गया है कि इस शख्स की मत सुने, आपने इन बिदतों के साथ वैसा ही सलूक करना है। इन्हें किसी भी किस्म का जोन से आपने जोन से वो भाव नहीं देना, कोई क्रेडिट जोन से वो नहीं देना। ये वो बयान करता है, हिस्ट्री ऑफ द पोप्स का हवाला दे रहा हूं मैं आपको। वो ये बयान करता है कि ये जो झूठी बेबुनियाद बिदतें जौन सी हैं जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर जौन सी हैं दाखिल की गई, इन बिदतों के शिकार जौन से हैं ये इब्तदाई जो कलाम सुनाने वाले थे वो भी हुए हैं। किस तरीके से हुए हैं? जोर उस वक्त इनके ऊपर दिया गया जिस तरह आज पादरियों के ऊपर जोर है, जबरदस्ती है मिशनों की तरफ से कि आपने जो उनसे सही कलाम को जो है पेश नहीं करना, जिस तरीके से आपको बताया गया है आपने उसी तरीके से पेश करना है। इसी तरीके से
जो है, जो अर्ली फादर्स थे उनके ऊपर भी जोर और जबरदस्ती थी, और ये आर्चीबाल्ड बॉवर जोन्स है हिस्ट्री ऑफ द पोप्स वॉल्यूम 1 में ये बयान करता है कि ये जो झूठी और बेबुनियाद जोनसी जो बिदतें जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर दाखिल की गई, जो उस वक्त के नामवर लोग थे कलाम सुनाने वाले, वो भी इन बिदतों का शिकार हुए और वो उनके ऊपर इन बिदतों का दबाव था। हम जो उनसे एक और जो उनसे है उसमें आएंगे, हिस्ट्री ऑफ द रोमनिज्म जो उनसे किताब है, बुक 2 है, चैप्टर 1 है, सेक्शन 3 और 4। ये हवाले मैं इसलिए देता हूं ताकि आप इन किताबों के अंदर जा सकें। आप इजीली जा जो है इन किताबों को अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आप इनको जो है इनकी पीडीएफ फाइल्स ले सकते हैं। जॉन विलियम डॉलिंग जॉन से हैं, वो बयान करते हैं, ये 19वीं सदी के जो है ये मुबल्लग हैं, कलाम सुनाने वाले हैं। वो ये कहते हैं, द बाइबल, आई से द बाइबल ओनली इज द रिलीजन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो कलाम खुदा है यही प्रोटेस्टेंट का जौन से वो मतमय नजर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कलाम खुदा प्रोटेस्टेंट्स का यानी रोमन कैथलिक्स के वो अगेंस्ट में जा रहा है, इसलिए उसने हिस्ट्री ऑफ रोमनिज्म किताब लिखी है। वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्टेंट हैं, इनको ये चाहिए कि किसी भी तौर पर जब ये किसी भी रवायत को इनके सामने रखा जाए तो उसे ऐन कबूल मत करें, बल्कि जो उनसे ये उसको झांकें कि क्या ये नए अहदनामे के अंदर इसका जिक्र है। इसके अलावा उन्हें यह भी जानना जरूरी होगा कि क्या ये पुराने अहदनामे के साथ मुंसलिक है कि नहीं है। वो कहता है कि क्या इन्हें कलाम खुदा के अंदर मसाया ने ऐसा बयान किया नए अहदनामे में, या खुदाए कदूस ने नबियों के जरिए से पुराने अहदनामे में इसको बयान किया है। अगर जौन से ऐसा नहीं है तो एक प्रोटेस्टेंट को जौन से ये लाजिम है कि वो इन बिदतों को जौन से अपने से बेदखल करे। आज आप रोमन कैथलिक कलीसिया को तो कहते हैं कि ये बिदती कलीसिया है। आप आज रोमन कैथलिक कलीसिया को तो ये कहते हैं कि इन्होंने बिदतें दाखिल की हैं, लेकिन आप खुद जौन से जो कि अपने आप को रोमन कैथलिक नहीं कहलवाते, आप खुद भी जौन से इन बिदतों को बगैर तहकीक किए, तहकीक के लिए कलाम खुदा को देखना होगा। आपको देखना होगा कि मसाया ने क्या इन बिदतों के बारे में आपको बयान किया है। क्या जो मसलन जो छोटे बच्चों का बपतिस्मा है, कहां पे कलाम खुदा के अंदर छोटे बच्चे का बपतिस्मा लिखा हुआ है? कहां पे मुर्दों के लिए दुआ लिखी हुई है? कहां पे ये लिखा हुआ है कि मुर्दा जिसको आप दफना के आए हैं वो आपका प्यारा है, वो आपका जानने वाला है, वो आप मनो मट्टी के नीचे उसे दफन करके आए हैं और घर का आके कहते हैं आप कि मेरी माँ या मेरा बाप या मेरा बहन या मेरी भाई या मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा जानने वाला आसमान पर चला गया। दफना के आप जमीन में आए हैं और घर आके आप कहते हैं वो आसमान पे चला गया। ये तमाम बिदतें जौन सी हैं, इस तरह की और बहुत सारी बिदतें। अगर आप रोमन कैथलिक कलीसिया से ताल्लुक नहीं रखते और आप ये कहते हैं कि ये बिदतें उन्होंने दाखिल की हैं, तो आप भी इन्हीं बिदतों का शिकार हैं और आपने इन बिदतों को देखना है कि आया कि ये कलाम खुदा के ऐन मुताबिक है। क्या कलाम खुदा में इनका जिक्र है? क्या रसूलों ने इनका जिक्र किया है? क्या मसाया ने इनका जिक्र किया है? क्या खुदा ने अपने नबियों के जरिए से इनका जिक्र किया है? जॉन विलियम डॉलिंग जोन्स है हिस्ट्री ऑफ द रोमनिज्म में लिखता है, बुक 2 चैप्टर 1 में। वो ये कहता है कि
اس کے علاوہ کہ آپ خود تحقیق کریں، اگر یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو ایسی کتاب ملے جو کہ ارلی فادرز کی ہو، جو کہ ٹرٹولین یا ایرینیس کا کہا گیا ہو کہ انہوں نے لکھی ہے، جو کہ ارلی فادر تھے، رومن کیتھولک کلیسیا کے فادر تھے، تب بھی آپ نے بغیر تحقیق کیے کہ کیا یہ نئے نامے میں موجود ہے، کیا اس کا مسیح نے ذکر کیا ہے، کیا رسولوں نے ذکر کیا ہے، کیا یہ خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کلام میں اس کا ذکر کیا ہے، آپ نے اسے قبول نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے ہر وہ پروٹیسٹنٹ، ہر وہ شخص جو کہ رومن کیتھولک کلیسیا سے لا تعلقی رکھتا ہے، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے، اگر وہ ان رسومات کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتر آیا ہے اور اس نے اس سرحد کو پار کر لیا ہے جو کہ کیتھولکس اور نان کیتھولکس کے درمیان میں موجود ہے، یعنی وہ کیتھولزم کا شکار ٹھہرا ہے۔ تو آپ محض رومن کیتھولک کو برا بلا کہنے سے اور ان کی بدعتیں اپنانے سے پروٹیسٹنٹ نہیں کہلاتے۔ آپ کو بڑا واضح طور پر یہ سیکھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا، یہ پرکھنا ہوگا کہ آپ کا کلام سنانے والا کہتا آپ نے آپ کو نان کیتھولک ہے، کسی بھی مشن سے وہ کہتا ہے اس نے کلام خدا کو بانٹا ہے، یہ مشنیں خدا کے کلام کو پالوس رسول یہ بھی بیان کرتے ہیں، یہ مشنوں کا سختی سے کلام خدا ممانت کرتا ہے۔ کوئی پادری اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی پادری اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، سارے پادری روح القدس کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کے لیے روح القدس فرق ہے، کیونکہ ایک پادری کو روح القدس کچھ بتاتا ہے، ایک پادری کو روح القدس کچھ بتاتا ہے۔ جان ولیم ڈالنگ یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پروٹیسٹنٹ ہیں تو آپ کی بنیاد صرف اور صرف بائبل ہوگی۔ آپ کے سامنے کوئی بھی بات چاہے وہ ارلی فادرز کی کتاب کی صورت میں آ جائے، تب بھی آپ کو یہ جانچنا ہوگا کہ آیا کہ اس کا تعلق نئے نامے سے ہے، کیا مسیح نے اس کا نیا نامے بیان کیا ہے، کیا رسولوں نے نئے نامے میں اس کا بیان کیا ہے، کیا خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، کیا خدا نے ان کے ذریعے سے پرانے نامے کے اندر ان کا ذکر کیا ہے؟ اگر وہ نہیں کیا تو پھر آپ بدعت کا شکار ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول تیموتھیوس کی معرفت کہہ رہے ہیں کہ ملامت کر۔ کلام خدا آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کی ملامت کریں، اسے خوف زدہ نہ ہوں۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے آپ کو؟ خوف ہوتا ہے آپ کو کہ کہیں اس سے تعلق نہ خراب ہو جائے۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میں کلیسیا سے بے دخل نہ کر دیا جاؤں۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کا جو ان سے بپتسمہ نہ ہو۔ بچے کا تو بپتسمہ ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے آپ کو کہ کہیں شادیوں کی رسم نہ یہ پڑھنے سے انکار کر دیں۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں مرنے کے اوپر جو ہے جنازہ نہ یہ پڑھنے سے انکار کر دیں۔ تو کس نے آپ سے کہا ہے کہ کلام خدا کے اندر
बपतिस्मा जो है वो पादरी से होना है। कहां पे लिखा है ये? किसने आपको बताया है कि शादी की रस्म चर्च के अंदर होगी या वो पादरी कराएगा या जनाजे की रस्म के लिए पादरी का होना जरूरी है? कहां पे लिखी हैं चीजें? कलाम खुदा को आप सीखेंगे, अपनाएंगे तो उस पर अमल करने वाले ठहरेंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है इन बिदतों के बारे में सीखें और जानें। इसी तरह एक और जो है वो डॉक्टर कमिंग्स हैं। डॉक्टर कमिंग्स जो उनसे हैं, इनकी जो है ये लिखते हैं अर्ली चर्च के बारे में, इब्तदाई कलीसिया के बारे में। वो इन फादरों का वो जिक्र करते हैं। ये जो किताबें आजकल आपके सामने ये रख देते हैं, ये कहते हैं जी ये इब्तदाई जो फादर थे ये इनकी लिखी हुई हैं। अब ये इब्तदाई फादर जो उनसे हैं, ये इनको अहमियत दी जाती है, या तो ये जो उनसे हैं इन्हें बताया जाता है जी बहुत आलम थे, इनकी बहुत समझ बूझ थी, बहुत दयालु थे, चैरिटी बहुत करते थे, इसलिए इनका एहतराम किया जाना जरूरी है। डॉक्टर क्यूमिंग जो हैं वो लिखते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर डेलाहोग, ये डॉक्टर डेलाहोग जो से ये रोमन कैथोलिक कॉलेज मिनोथ जो है, रोमन कैथोलिक कॉलेज मिनोथ, ये वहां पे प्रोफेसर हैं डॉक्टर डिलोग। डॉक्टर कमी लिखते हैं कि डॉक्टर डिलोग जो कि प्रोफेसर थे रोमन कैथोलिक कॉलेज में, वो ये बयान करते हैं कि ये जो किताबें हैं जिनको मंसूब किया गया है इब्तदाई फादरों के साथ, जो अर्ली फादर्स हैं, अर्ली सेंचुरीज ऑफ द जो फादर हैं, वो कहता है कि या तो ये फादर्स जो से हैं ये इतने ज्यादा बिजी थे अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए, इनके पास वक्त नहीं था कि ये किताबें लिखते। जिन फादरों ने किताबें लिखी हैं उनका कलीसियाओं के अंदर जौन से उस तरह का एहतराम नहीं था। तीसरी बात वो ये लिखता है कि इन किताबों के अंदर तब्दीलियां की गईं, इन किताबों के अंदर तब्दीलियां की गईं, इन किताबों को जानबूझकर इन फादरों के साथ मंसूब किया गया, हालांकि ये फादर जॉन से थे, इनकी दिलचस्पी नहीं थी किताबें लिखने में। ये अपनी कलीसिया की तरबियत कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे। इनके साथ जौन सी हैं ये जो किताबें मंसूब की गई हैं उनके अंदर या तो तब्दीलियां की गई हैं या इन्हें इनके नाम से मंसूब कर दिया गया है। और ये वो लेक्चर्स ऑन रोमनिज्म के अंदर ये लिख रहा है। तो आप जाएं, गूगल करें और लेक्चर्स ऑन रोमनिज्म देखें, तो वहां भी आपको ये तमाम चीजें लिखें मिलेंगी। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रोफेसर बयान कर रहा है, इकरार कर रहा है कि हमने क्या किया है कि हमने फादर्स जो से हैं जिनसे ये किताबें मंसूब हैं, और आपको झट से हवाला दे दिया जाएगा। वो कहता है इन फादरों ने तो कलीसियों की तरबियत की, इन्होंने खुद से किताबें लिखी नहीं और ना ही इन्होंने किताबें लिखवाई, बल्कि इनसे मंसूब की गई। और उन फादरों ने जो कि किताबें जिन्होंने लिखी उनका कलीसिया के अंदर वो मकाम नहीं था।
اور انہوں نے دباؤ کے تحت، وہ لکھتا ہے کہ انہوں نے دباؤ کے تحت جو ان سے یہ کتابیں لکھی ہیں. ڈاکٹر ایڈم کلارک وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ جو چیزیں، یہ جو بدعتیں، یہ جو ابتدائی کلیسیا میں یہ جو روایات داخل کی گئی ہیں، ان کو کسی بھی طور پر کسی بھی طرح سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ کلام خدا ہی واحد جون سے ذریعہ کلام کو سیکھنے کا. کہتے ہیں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر ایڈم کلارک بیان کر رہے ہیں کمنٹری آن پرووربس. ڈاکٹر ایڈم کلارک بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ ان فادروں سے جا کے میں ملوں، یونانی یا لطینی پادریوں سے جا کر میں ملوں، ان کے ساتھ بیٹھوں، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ مجھے کوئی چیز بتائیں تو میرے لیے لازم ہے کہ میں کلام خدا سے اس کی تصدیق کروں. آج کلیسیا کے اندر یہ بدعتیں داخل کیوں ہیں؟ کتنے آپ کے گھروں کے اندر لوگ ہیں، آپ کے والدین یا آپ کے بچے یا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی. مسیح نے کیا کہا تھا؟ میرے نام کے سبب سے گھر گھر میں لڑائی ہوگی. باپ بیٹے سے نہیں راضی. بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ باپ آپ نے جو یہ سیکھی ہیں چیزیں یہ غلط ہیں، کیا آپ نے تصدیق کی؟ بیوی شوہر سے پوچھتی ہے کیا آپ نے تصدیق کی؟ کیا آپ نے کلام خدا کو دیکھا؟ شوہر بیوی سے کہتا ہے کیا یہ باتیں جو ہیں کلام خدا کے عین مطابق ہیں؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم خدا کے کلام کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر وقت دینا ہوگا خدا کے کلام کو. خدا کے کلام کو وقت دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے یہ دم بھر کی ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، یا ہفتے بعد دوں گا، یا مہینے بعد دوں گا، اگلے سال سے شروع کروں گا. آپ کا ایک ایک پل خدا کی طرف سے برکت ہے، نعمت ہے. جتنی روایتیں آپ کے اندر شامل ہیں یا جو آپ تک پہنچتی ہیں یا پہنچائی گئی ہیں، ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. ان کو پرکھنے کے لیے کلام خدا ہے. صرف خدا کے کلام کے اندر ہر روایت کو دیکھیں کہ جو آپ کے اندر رائج ہے، کیا اس کا مسیح نے ذکر کیا ہے؟ کیا رسول اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ کیا خدا اپنے بزرگوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس کو بیان کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو ان کو اپنے میں سے دور کرنا ہوگا، اور جیسا خدا کا کلام کہہ رہا ہے ویسا ہی آپ کو سیکھنا ہوگا. ڈاکٹر ایڈم کلارک آٹو بایوگرافی آف ایڈم کلارک میں لکھتے ہیں، پیج 134 ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے
ہم ان روایتوں کو ان کی تصدیق کرنے کے لیے ہم ابتدائی کلیسیا کے فادروں کا جون سے حوالہ دیتے ہیں. ہم فوراً جون سے کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ فلاں فادر نے جون سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان فادروں کا جب آپ تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا مختلف موضوعات کے اوپر گرم اور سرد رویہ رہا ہے. یعنی کلام کے مطابق نہیں، جیسا ان کا دل کیا ویسا انہوں نے اس کو بیان کر دیا. ابھی ہم تھوڑی دیر میں اور چیزیں بھی دیکھیں گے. انہی فادروں کی اسی غیر ریلائبل نیچر، انریلائبل نیچر جو ہے، انہی جو فادرز ہیں، ناقابل اعتبار فطرت کا ذکر جو ان سے افرایم پیگٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو چرچ آف روم ہے، رومن چرچ ہے، کہتے ہیں اسے علم ہے، اسے علم ہے، اور اسے علم تھا ان غلطیوں کا، ان غلطیوں کے نتیجے میں جو کلام خدا کے اندر آمیزشیں کی گئیں، کرپشنز کی گئیں. وہ کہتے ہیں دا چرچ آف روم having been conscious of their errors and corruptions. انہیں علم تھا. کرسچینوگرافی کے اندر وہ اس کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے رسمی طور پر ان غلطیوں کو وقتاً فوقتاً دور کرنے کا کیا کیا؟ دور کرنے کا انہوں نے اظہار کیا کہ دیکھیں ہمیں علم ہے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں، یہ چرچ کے اندر آ گئیں، کلیسیا گمراہ ہو گئی، دیکھیں ہم نے اس کو دور کیا. وہ کہتے ہیں they just pretended. کہتا ہے کہ رومن چرچ نے جان بوجھ کے، یہ میں کرسچینوگرافی پیج 59 کی جو ہے تحریر پڑھ رہا ہوں، اس میں سے یہ حوالہ ہے. افرایم پیگٹ جو ہے وہ لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے جو ابتدائی کلیسیا کے فادر تھے، جیسے کہ ہم نے ابھی سیکھا کہ پیشتر فادر جو مستند فادر تھے، جو کہ کلام کی طرف جن کا رجحان تھا، انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، ان کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں. جن فادروں نے کتابیں لکھی ہیں وہ خدا کے کلام کے ساتھ اس طریقے سے وہ منسلک نہیں تھے. وہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تحریروں میں جان بوجھ کے رد و بدل کیا ہے. They have corrupted many of the ancient fathers and reprinting them, اور انہیں دوبارہ سے شائع کیا گیا. They have written many books in the names of these ancient writers. ان کے نام سے یہ کتابیں جو ہیں شائع کی گئی ہیں.
forged many decrees, canons and councils to bear false witness to them. تو یہ جو آپ کے سامنے کہتے ہیں جی فلاں کتاب کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو یہ رومن چرچ یہ جانتا ہے یہ کتابوں میں رد و بدل کیا گیا ہے. یہ کتابیں جون سی ہیں ان کے نام سے تحریر کی گئی ہیں تاکہ اپنے آپ کو جو ہے قائم رکھا جا سکے. یہ بھی ہم یہ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ کیوں انہوں نے یہ ایسا کیا. ہم ایک جو ان سے حوالے میں آئیں گے، ٹرانسلیشنز آف دی اپولوجیز آف جسٹن مارٹر ٹرٹولینز اینڈ ادرس، یہ والیوم 2 ہے. اس کو ریوز جو ان سے وہ بیان کرتے ہیں، کہتا ہے کہ ریوز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چرچ آف روم تھا اس کے پاس تمام جو ان سے وقت تھا کہ یہ کلیسیا کی تربیت کر سکے. وقت تھا، ریسورسز تھے کہ کلیسیا کی رہنمائی کر سکے. انہوں نے جان بوجھ کے جو مسودے تھے ان کے اندر کانٹ چھانٹ کی اور ان کو جو ان سے ان کی تصدیق کے لیے انہوں نے جھوٹے گواہ کھڑے کیے جنہوں نے گواہی دی کہ ہاں جی یہ اسی طریقے سے تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ گواہی اسی طریقے سے ہے. ان روایتوں کی جو بنیاد ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک حوالے میں ہم چلتے ہیں، یوحنا رسول کی انجیل 21ویں باب میں چلیں گے. یوحنا رسول کی انجیل 21واں باب، اور ہم جو آیات پڑھیں گے وہ 20 سے 23ویں آیت ہے. یوحنا رسول کی انجیل 21واں باب 20 سے 23واں آیت. یہ مسیح جو ان سے مصلوبیت سے پہلے فصح آخری فصح ہے اس پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. یوحنا 21واں باب 20 سے 23ویں. پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس سے یہوہ شاہ محبت رکھتے تھے اور جس نے شام کے کھانے کے وقت ان کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ آئے خداوند آپ کا پکڑوانے والا کون ہے؟ پترس نے اسے دیکھ کر یہوہ شاہ سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ یہوہ شاہ نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو آپ کو کیا، آپ میرے پیچھے ہو لیں. بس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا، لیکن یہوہ شاہ نے ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا، بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو آپ کو کیا. اب یہاں پہ واضح ہے کہ کلام خدا بیان کر رہا ہے شاگردوں کے اندر یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ یہ شخص نہیں مرے گا، یہ شاگرد جون سے اس کے اوپر موت نہیں آنے کی. لیکن کلام خدا واضح بیان کر رہا ہے یوحنا رسول کی انجیل میں کہ مسیح نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نہیں مرے گا. اب یہ روایتیں اسی طریقے سے ہیں کہ بات کچھ اور ہے اور اس کا آگے جو ان سے کلیسیا میں کسی اور طریقے سے اس کو بیان کر دیا گیا. تو یہ روایتیں جو ان سی ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ان سے غلط روایتوں کے نتیجے میں
दलदल का शिकार ना हो जाएं और हलाकत के फरजंद ना ठहरें। कलाम खुदा के अंदर दो ही तरीकों से आप जो उनसे किसी भी चीज की तस्दीक कर सकते हैं। वाहिद तरीका जो कलाम खुदा आपको सिखाता है कि आपने नया नामे के अंदर देखना है रसूलों ने इसकी तालीम दी है, आपने देखना है मसाया ने इसकी तालीम दी है, आपने पुराने नामे के अंदर देखना है कि क्या खुदा ने अपने नबियों के जरिए से, बुजुर्गों के जरिए से इसकी तालीम दी है कि नहीं। इसीलिए पौलुस रसूल ने वाज़े तौर पर आपके लिए ये बयान कर दिया है कि अगर आप किसी भी चीज को ये समझते हैं कि खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है, ये बिदत नहीं है और इस बिदत का आप शिकार नहीं होना चाहते, तो आपको क्या करना होगा? कलाम खुदा को रज्जू करना होगा। हम दूसरा तिमोथियस में जाएंगे, तीसरे बाब में, दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब, और हम जो है 16 से 17वीं आयत को देखेंगे। पौलुस रसूल ने बड़ा वाज़े तौर पे बयान किया। वो कहते हैं हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो कलाम खुदा ने तो आपको वाज़े बयान कर दिया है कि अगर आप बिद्दतों से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आपको देखना है कि नया नामे में मसाया ने, रसूलों ने, शागिर्दों ने इसका जिक्र किया है। इसको इसी तरीके से बयान किया जिस तरह आपको बताया गया। खुदा ने अपने नबियों के जरिए से, बुजुर्गों के जरिए से पुराने नामे में इसका जिक्र किया है। क्या ऐसा ही है जैसा आपको बताया गया? अगर ऐसा नहीं है, गुड फ्राइडे बिद्दत है। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारे भी फसा कुर्बान हुए, पस आओ हम ईद करें। ईद फसा के रोज मसाया ने आखिरी फसा खाई है और फसा के बरे कुर्बान हुए हैं मेरे और आपके गुनाह की माफी के लिए। पौलुस कह रहे हैं कि आओ हम ईद करें, बस आओ हम ईद करें। ईद फसा है आपके लिए, गुड फ्राइडे नहीं है। जो वकूआ हुआ है वो ईद फसा का है, इसीलिए फसा के बरे कुर्बान किया जाता था। दूसरा तरीका बिदती तरीका है जो कि रोमन कैथलिक्स ने आजाद किया, और उनका जो असूल, रहनुमा असूल है, मेरे अभी रिसेंटली एक रिटायर्ड जो है रोमन कैथलिक फादर से जो है वो बात हो रही थी, तो वो वाज़े तौर पे कहते हैं, वो कहते हैं जी कलाम के अलावा हमें जो उनसे रवायतों को साथ लेकर चलना होगा। आप कलाम, महज कलाम से जो उनसे खुदा के तमजीद वगैरह नहीं कर सकते, खुदा की हमद नहीं कर सकते। आपको रवायतें साथ लेके, वो मानते हैं। तो रोमन कैथलिक कलीसिया का ये मानना है कि कलाम के साथ आपको रवायतें शामिल करनी पड़ेंगी। इसी वजह से कलाम खुदा कहता है कि सबत है खुदा का 7वां दिन, वाहिद दिन जिसको नंबर के साथ नाम दिया गया।
باقی اور کسی دن کو نام نہیں دیا گیا. کبھی غور کیا آپ نے؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن. اور کس کے ساتھ لنک اپ کیا گیا؟ ہفتے. ہفتے کے ساتھ یہ گنتی لنک اپ ہے. ہفتے کا 7واں دن سبت. ہفتے کا پہلا دن جب مسیح جی اٹھے ہیں اتوار ہے. تو مسیح ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے ہیں اور ہفتے کا 7واں دن سبت ہے. تو یہ جو آپ سبت کو چھوڑ کر اتوار کو جو ہے مقدم ٹھہراتے ہیں، اس کا کلام خدا کے اندر کوئی ذکر نہیں. نہ شاگردوں نے اس کو جو ان سے مقدم ٹھہرایا، نہ مسیح نے اس کی بات کی. ہم ایک کتاب میں چلیں گے، اوبلیگیشنز آف دا سبت، پیج 254 ٹو 255. W.B. ٹیلر جو ہیں یہ سبت کے سخت مخالف ہیں. یہ بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ سبت کے حامی ہیں. میں ان کی جون سی ہے وہ اقتباس جو ہے وہ پڑھتا ہوں. یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹ کہلوانے والے، اپنے آپ کو پروٹیسٹنٹس کہلوانے والے جو اتوار کے روز عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کسی بھی طور پر نہ تو کوئی بائبل میں سے آیت، نہ ہی کسی ایسی رسولوں کی طرف سے یا شاگردوں کی طرف سے یا مسیح کی طرف سے کوئی بات ان کے پاس موجود ہے جس کا مسیح کے، خدا کے جو دن مقرر کیا گیا 7واں، اس کے برعکس بات کی گئی ہو. وہ کہتے ہیں ان کے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں، ان کے جتنے بھی حوالہ جات ہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی طور پر کلام خدا کے اندر اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ سبت منسوخ ہوا ہے، ہفتے کا پہلا دن سبت کی جگہ مقرر کیا گیا. آئیں رومن کیتھولک کلیسیا کا اقرار سنیں، کیونکہ جنہوں نے اس بدعت کو داخل کیا ہے ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. یہ میں ایک مشہور کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو دیکھیے گا، اور ٹریٹیز آف 30 کنٹروورسیز، ٹریٹیز آف 30 کنٹروورسیز، 30 تنازعات کی ایک کتاب. یہ کافی موٹی کتاب ہے. اس کے اندر جو ان سے رومن کیتھولک کلیسیا بڑا واضح طور پر پروٹیسٹنٹ کلیسیا کو چیلنج کرتی ہے. وہ کہتی ہے، رومن کیتھولک کلیسیا کا کہنا ہے کہ خدا کا کلام جو ان سے ہفتے کے 7ویں دن کو مقدم ٹھہراتا ہے اور اسے سبت کہہ کے پکارتا ہے. وہ کہتا ہے تم پروٹیسٹنٹس، تم نے کسی بھی طور پر نہ اس کی تصدیق کی کہ کس طریقے سے سبت کو ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل کر دیا گیا.
تم نے محض ہماری پیروی کی ہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا یہ اقرار کرتی ہے اور چیلنج کرتی ہے پروٹیسٹنٹس کو، آپ کو، اگر آپ نارمن کیتھولک ہیں، وہ کہتی ہے کہ آئے پروٹیسٹنٹ، تو نے کلام خدا تو کہتا ہے کہ ہفتے کا 7واں دن سبت ہے اور اس کی تعظیم کرنی ہے، تو نے ہماری پیروی کرتے ہوئے ہفتے کے پہلے دن کو سبت سے تبدیل کر دیا۔ اور ٹریٹیز آف 30 کانٹروورسیز میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جو پیوریٹنز ہیں، پیوریٹنز وہ لوگ ہیں جو کہ کلام خدا کے عین مطابق جو ان سے ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی، پیوریٹنز انہیں کہا جاتا ہے۔ پیوریٹنز جو ان سے ہیں انہوں نے سختی سے جو ہے اس چیز کی مخالفت کی۔ پیوریٹنز جو ان سے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کوشش کی کہ کلام خدا کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالیں۔ رومن کیتھولک کلیسیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے جون سے اس میں ملاوٹ نہیں کی؟ آپ ہمیں تو برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ میں یہ بدعت شامل کی مردے کے لیے دعا کرنے کی، ہم نے آپ میں یہ بدعت شامل کی کہ ہم نے لوگوں کو سینٹس گرداننا شروع کر دیا، آپ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم جو ان سے ہے وہ بہت ساری بدعتوں کے بانی ہیں، لیکن وہ یہ آپ سے چیلنج کرتے ہیں، کیا آپ ہمیں ایک حوالہ دے سکتے ہیں کلام خدا میں سے جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ سبت منسوخ ہو گیا، جہاں پر یہ لکھا ہو کہ ہفتے کا پہلا دن جو ان سے وہ سبت کی جگہ مقرر کر دیا گیا، جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ رسولوں نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد سبت کو چھوڑ کر ہفتے کے پہلے دن اس کی تصدیق شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں رومن کیتھولک کلیسیا کہ جب تم ایسا حوالہ نہیں دے سکتے تو ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو، لیکن ہماری ہی پیروی میں جٹے ہو۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ ان بدعتوں کا شکار ہو کر کلام خدا سے تصدیق کیے بغیر ان بدعتوں کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں تو آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترتے ہیں، اور وہ سرحد جو کیتھولکس اور نان کیتھولکس کے درمیان میں حائل ہے اس کو پامال کرتے ہیں، اور آپ اسی بدعتی کلیسیا کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو بدعتی کلیسیا کی اولاد کہلوانا پسند نہیں ہے تو بہت ضروری ہے آپ کو کہ آپ کو ان تمام بدعتوں سے کنارہ کرنا ہوگا، آپ کو کلام خدا سے تصدیق کرنی ہوگی کیا مسیح
نے ایسا ہی لکھا ہے، ایسا ہی کہا ہے؟ کیا رسولوں نے ایسا ہی لکھا ہے، ایسا ہی کہا ہے؟ کیا خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہی پیغام ہم تک پہنچایا ہے؟ اگر تصدیق نہیں ہے تو ان بدعتوں سے کنارہ کریں، کلام خدا کی طرف رجوع کریں، تاکہ آپ کے زندگی میں تازگی کے دن آئیں اور آپ خدا کے ساتھ بسیرا کرنے والے ٹھہریں۔ تمام مقدسین کو جو خدا کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، خدا کا دن سبت مبارک ہو۔ آمین۔